السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کا اجلاس۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای فلسطین اسرائیل مسئلے پر سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اور چین کے مرکزی بینک سمیت 8 محکموں کی جانب سے نجی معیشت کی ترقی کے لیے 25 اقدامات کا نوٹس جاری۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو نے 27 نومبر کو دریائے یانگسی کی اقتصادی پٹی کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو مزید فروغ دینے کے لیے متعدد پالیسیوں اور اقدامات پر رائے اور خارجہ امور میں سی پی سی کی قیادت سے متعلق ضوابط کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری شی جن پھنگ نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں نشاندہی کی گئی کہ دریائے یانگسی کی ترقیاتی حکمت عملی کے نفاذ کے بعد سے حیاتیاتی ماحول، ترقیاتی طریقہ کار، علاقائی انضمام، اصلاحات اور کھلے پن وغیرہ میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ترقی کے معیار میں مسلسل بہتری آئی ہے اور ترقی کا رجحان روز بروز بہتر ہو رہا ہے۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ دریائے یانگسی اقتصادی پٹی کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینا بنیادی طور پر دریائے یانگسی کے طاس میں اعلیٰ معیار کے حیاتیاتی ماحول پر منحصر ہے۔ یہ نشاندہی کی گئی کہ ماحولیاتی سرخ لکیر کو برقرار رکھنا ضروری ہے اور کاربن میں کمی، آلودگی میں کمی، سبز توسیع اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی کو مرکزی محرک قوت کے طور پر برقرار رکھا جائے اور صنعتی چین اور سپلائی چین کی جدید کاری کو بھرپور طریقے سے فروغ دیا جائے۔ دریائے یانگسی کے کناروں صنعتوں کی ترتیب اور منتقلی میں اچھا کام کرنا ضروری ہے۔ گھریلو اور بین الاقوامی مارکیٹوں کو بہتر طریقے سے جوڑنا چاہیے تاکہ گھریلو گردش میں اندرونی طاقت اور اعتماد کو بڑھانے کے ساتھ بین الاقوامی گردش کی کشش کو بڑھایا جائے۔ 26 نومبر کو چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ پاک جن اور جاپانی وزیر خارجہ کامیکا وایوکو کے ساتھ چین، جاپان، جنوبی کوریا کے وزرائے خارجہ کے 10ویں اجلاس میں شرکت کی۔ وانگ ای نے کہا کہ تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال اور عالمی معیشت کی سست بحالی کے پیش نظر چین، جاپان اور جنوبی کوریا کو زیادہ مثبت رویے سے علاقائی اور عالمی ترقی کو فروغ دینے میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چین اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دوستی اور شراکت داری کے اصول پر قائم رہے گا، جنوبی کوریا اور جاپان کے ساتھ مل کر سہ فریقی تعاون کو دوبارہ معمول پر واپس لانے کی کوشش کرے گا، صحت مند، مستحکم اور پائیدار ترقی کو برقرار رکھے گا اور علاقائی اور عالمی امن و خوشحالی کے لیے نئی شراکتیں قائم کرے گا۔ وانگ ای نے اس بات پر زور دیا کہ تینوں ممالک کو باہمی مفادات اور جیت جیت تعاون کی وکالت کرنی چاہیے۔ چین، جاپان، جنوبی کوریا کے آزاد تجارتی معاہدے پر مذاکرات کو جلد از جلد دوبارہ شروع کرنا چاہیے، علاقائی اقتصادی انضمام کی رفتار کو برقرار رکھنا چاہیے اور ایشیا پیسیفک فری ٹریڈ ایریا کے لیے خدمات سر انجام دینا چاہیے۔ جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ پاک جن اور جاپان کے وزیر خارجہ کامیکا وایوکو نے تینوں ممالک کے تعاون کو سراہا اور کہا کہ سہ فریقی تعاون کی بہت اہمیت ہے اور اس میں بے انتہا ممکنہ صلاحیت ہے۔ نئی صورتحال کے پیش نظر تینوں ممالک کو مواصلات اور تبادلوں کو مضبوط بنانا چاہیے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہیے۔ تینوں فریق معیشت اور تجارت، ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ترقی، عوامی اور ثقافتی تبادلے، ماحولیاتی تحفظ اور عمر رسیدہ افراد کی شرح کے بڑھنے سمیت دیگر شعبوں میں ٹھوس تعاون کر سکتے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے اعلان کیا ہے کہ اس ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے چین 29 نومبر کو مسئلہ فلسطین اسرائیل پر سلامتی کونسل کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کرے گا۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ ای سلامتی کونسل کے اس اجلاس کی صدارت کے لیے نیو یارک جائیں گے۔
چین کو امید ہے کہ مسئلہ فلسطین اسرائیل پر سلامتی کونسل کا اعلیٰ سطحی اجلاس بلانے سے مختلف فریقوں کے مابین تبادلوں کو فروغ ملے گا اور اس معاملے پر اتفاق رائے پیدا ہوگا، جس سے غزہ میں انسانی بحران کو ختم کرنے، مستقل جنگ بندی کرنے اور عام شہریوں کی حفاظت کے ساتھ بالآخر دو ریاستی فارمولے کے ذریعے مسئلہ فلسطین کے جامع، منصفانہ اور دیر پا حل کے فروغ میں مدد ملے گی۔ چین کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف ٹیکسیشن کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق رواں سال جنوری سے اکتوبر تک چین میں محصولات میں کٹوتی، فیسوں میں کمی، ٹیکس ریفنڈز اور مؤخر رقوم 1.6 ٹریلین یوان سے تجاوز کر گئیں۔ اس سال کے آغاز سے ٹیکس اور فیس میں کمی کی پالیسیز کا ایک سلسلہ جاری کیا گیا ہے، جس کے باعث چین کی حقیقی معیشت کی ترقی کو بھرپور حمایت ملی ہے اور کاروباری اداروں کی جدت طرازی کی قوت کو بڑھایا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے پہلے 10 ماہ میں ترجیحی ٹیکس پالیسیز سے نجی معیشت کے ٹیکس دہندگان سب سے زیادہ مستفید ہوئے، جو کل رقم کا تقریباً 75% ہے، جبکہ سیکٹر کے لحاظ سے مینوفیکچرنگ انڈسٹری اور اس سے متعلقہ تھوک اور خوردہ تجارت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ ٹیکس محکموں کی جانب سے ترجیحی پالیسیز پر مسلسل عمل درآمد کی بدولت نجی معیشت کی مستحکم ترقی کو مضبوط حمایت ملی ہے۔ حال ہی میں چین کے مرکزی بینک، قومی کمیشن برائے اصلاحات و ترقی اور وزارت خزانہ سمیت دیگر 8 محکموں نے مشترکہ طور پر نجی معیشت کی ترقی و نمو کے لیے مالیاتی حمایت کو مضبوط بنانے کا نوٹس جاری کیا، جس میں نجی معیشت کی حمایت کے لیے 25 مخصوص اقدامات پیش کیے گئے۔ نوٹس میں نجی صنعتی و کاروباری اداروں کے لیے مالیاتی خدمات کے مقاصد اور ترجیحات واضح کی گئی ہیں۔ اس کے مطابق نجی کاروباری اداروں کے لیے مالیاتی حمایت میں اضافہ کیا جائے گا اور نجی صنعتی و کاروباری اداروں کے لیے قرضوں کے تناسب میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ اہم سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی سمیت دیگر اہم شعبوں میں چھوٹے، درمیانے اور مائکرو انٹرپرائزز کے لیے حمایت میں اضافہ کیا جائے گا۔ مالیاتی پالیسی ٹولز، مالی مراعات اور سبسڈیز، انشورنس پروٹیکشن اور دیگر اقدامات کو جامع طور پر استعمال کیا جائے گا تاکہ نجی معیشت کی خدمت کے لیے مالیاتی اداروں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ اطلاعات کے مطابق اگلے مرحلے میں چین کے مرکزی بینک سمیت دیگر محکمے نوٹس پر عمل درآمد کے لیے مالیاتی اداروں کی رہنمائی کریں گے، متعلقہ قواعد و ضوابط کی تفصیلات دیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اس پالیسی سے نجی صنعتی و کاروباری اداروں کو فائدہ پہنچے۔ 27 نومبر کو چائنا میڈیا گروپ اور انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا کے مابین اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے شعبہ تشہیر کے نائب وزیر اور چائنا میڈیا گروپ کے صدر شین ہائی شونگ نے دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ گزشتہ کئی برسوں میں چائنا میڈیا گروپ اور انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا نے قریبی تعاون پر مبنی تعلقات کو برقرار رکھا ہے اور دونوں ادارے مشترکہ طور پر دنیا میں چین کے مالیاتی برانڈز کے اثر و رسوخ اور مسابقت کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ فریقین نے صنعتی توسیع، برانڈ بلڈنگ، بیرون ملک تعاون، معلومات کے تبادلے اور دیگر پہلوؤں میں فعال طور پر جدت طرازی اور مل کر کام کرنے کے لیے اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے تاکہ مشترکہ طور پر مالیاتی طاقت، ثقافتی طاقت اور برانڈ کی طاقت کی تعمیر میں مدد مل سکے۔ 26 نومبر کو ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا کہ ملائیشیا رواں سال 1 دسمبر سے چین سمیت دیگر ممالک کے سیاحوں کے لیے ملائیشیا میں داخل ہونے کے بعد 30 دن تک ویزا فری پالیسی پر عمل درآمد کرے گا۔ اس اقدام کے نفاذ کے بعد سے چین، سعودی عرب اور ترکی سمیت دیگر ممالک کے ملائیشیا آنے والے سیاح بغیر ویزے کے 30 دن تک ملائیشیا میں ٹھہر سکتے ہیں۔ فلسطینی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس اور اسرائیل نے عارضی جنگ بندی معاہدے کے مطابق قیدیوں کی تیسری کھیپ کا تبادلہ مکمل کر لیا ہے۔ حماس نے 26 نومبر کو کہا کہ اس نے 17 قیدیوں کو ICRC کے حوالے کر دیا ہے، جن میں 13 اسرائیلی، 3 تھائی اور 1 روسی شامل ہے۔ IDF نے بعد ازاں ایک بیان کے ذریعے اس کی تصدیق کی ہے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے کی 26 تاریخ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے اسی روز کی رات 39 نوعمر فلسطینیوں کو رہا کر دیا اور یہ افراد اب مغربی کنارے کی جیل سے کار کے ذریعے راملہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔
26 تاریخ کو جاری ہونے والے ایک بیان میں حماس نے اعلان کیا کہ اگر اسرائیل کی جانب سے رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا ہے تو حماس غزہ میں 4 روزہ عارضی جنگ بندی معاہدے میں توسیع کی کوشش کرے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔